السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ آئیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون۔ قاعدہ یاد کر لیں کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے حرف زا آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو نون ساکن اور نون تنوین میں غنہ ہوگا، ایسے کہ نون ساکن یا نون تنوین کو اس کے مخرج سے پہلے ادا کریں گے اور آواز ناک میں جائے گی۔ دیکھیں کیسے جا رہی ہے۔ بیما انزلا انزلا، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ کھری زیر یائی مدہ کے برابر ہوتی ہے۔ یائی مدہ کسے کہتے ہیں؟ الف یا سے پہلے اگر زیر ہو تو اسے کہا جاتا ہے یائی مدہ۔ تو کھری زیر جو ہے یہ کس کی ہے؟ یائی مدہ کے برابر ہے۔ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ۔ قاف زبان کی جار اور تالو کا نرم حصہ سے حرف قاف ادا ہوتا ہے۔ لا نفرق، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ را جب وقف کی وجہ سے ساکن ہو اور اس کا ماقبل یعنی اس سے پہلے حرف بھی ساکن ہو، جیسے یہاں پر یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہو تو وہ را باریک پڑھی جائے گی۔ اگر ہم اس را کو ملا کے پڑھتے ہیں وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ تو را موٹی پڑھی جا رہی ہے، لیکن جب ہم یہاں پر رک رہے ہیں تو یہ را کیا ہے؟ باریک پڑھی جا رہی ہے۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها۔ لفظی الجلالہ کے علاوہ جہاں بھی آپ کو لام نظر آئے، لام کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، مشدد ہو، وہ لام باریک پڑھا جائے گا۔ جیسے یہاں پر ہے إلا وسعها، اب ایسے نہیں پڑھیں گے اللہ، معنی میں تو کوئی بگاڑ نہیں آیا، لیکن خوبصورتی لفظ کی وہ فوت ہو گئی ہے۔ یہاں پر پڑھنا باریک ہے۔ إلا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت۔ حروف مستفعلہ جو 22 حروف ہیں ان میں سے کوئی حرف الف سے پہلے ہوگا تو الف باریک پڑھا جائے گا۔ جیسے یہاں پر الف سے پہلے ہا، الف سے پہلے میم، تو یہاں پر الف کیا ہے؟ باریک پڑھا جا رہا ہے۔ لاہا ایسے نہیں کہنا لہو مو، نہیں، غلطی تو نہیں ہے، معنی بھی ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر جو لفظ کی خوبصورتی ہے وہ باریک پڑھنے میں ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا۔ جیم یہ وقف جائز کی علامت ہے۔ یہاں ٹھہرنا اور نہ ٹھہرنا دونوں جائز ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھہرنا کیا ہے یہاں پر بہتر ہے، لیکن اگر آپ نہیں بھی ٹھہرتے تو کیا ہے؟ کوئی گناہ
نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ٹھہرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر یہاں پر آپ رک جاتے ہیں تو آپ کو پیچھے سے ملا کر پڑھنے کی حاجت نہیں۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ حروف کلکلا قاف تا با جیم دال یہ جب بھی ساکن ہو پورے قرآن پاک کے اندر تو ان کو ہم نے ہلا کر پڑھنا ہے۔ ان کے علاوہ اگر حروف ساکن ہو تو ان کو ہم نے ہلانا نہیں ہے۔ دیکھیں میں کیسے ہلا رہا ہوں، من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به۔ میم، جب بھی میم آپ کو مشدد نظر آئے تو اس میں غنہ ہوگا۔ ولا تحملنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ وقفہ یہ جو لکھا ہوا ہے چھوٹا سا وقفہ لمبے سکتہ کی علامت ہے، یہاں کسی قدر ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس نہ توڑے۔ یعنی سکتہ اور وقفہ میں فرق یہ ہے کہ سکتہ میں کم ٹھہرنا ہوتا ہے اور وقفہ میں زیادہ۔ جیسے میں یہاں پر ٹھہرا ہوں، سانس بھی میرا نہیں ٹوٹا اور میں نے اس کو وقفہ کے ساتھ وقفہ کا جو ایک طریقہ کار جو قواعد تجوید کے اعتبار سے یہاں پر بیان کیا گیا ہے قاعدے کے طور پر، اس طرح میں نے اس کو پڑھا۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ را ساکن اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو، یہاں پر را ساکن اور اس سے پہلے پیش ہے تو یہ را کیا ہے، موٹی پڑھی جائے گی۔ انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ آئیے آج کے سبق کو دوبارہ مکمل پڑھتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم. اس طرح ہمارا آج کا جو سبق ہے یہ مکمل ہوتا ہے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ والحمد للہ رب العالمین.